سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وقال لہم نبیہم کہ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ قد بعث کہ وہ مقرر فرمائیں گے لکم تمہارے لیے طالوت کو مالکن بادشاہ۔ ابھی آیت مبارکہ کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو لیڈر بناتے ہیں تو ہم اس میں کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو لیڈر بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے میں کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ان سے کہا گیا کہ طالوت تمہارے لیے جو ہے وہ بادشاہ بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ بعث کا لفظ آئے، بعث کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو غیر متوقع طور پہ نیند سے جگانا، کہ وہ توقع نہ کرو کہ اس وقت مجھے جگایا جائے گا اور اس وقت اس کو نیند سے جگا دیا جائے۔ یہی لفظ ہے ہم نبی علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انی بعثت معلما کہ مجھے جو ہے معلم کی حیثیت سے جو ہے اٹھایا گیا ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام اس معاشرے میں رہتے تھے مکہ میں، اور انہی کے ساتھ رہتے تھے 40 سال تک، اور اچانک نبی علیہ السلام ایک دن یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ نبی ہوں۔ تو گویا کہ 40 سال کے بعد اللہ پاک کا اچانک نبی علیہ السلام کے پاس وحی بھیجنا، اور پھر یہ ڈکلیئر کرنا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ نبوت کے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ تو ایک معاملے کا اچانک غیر متوقع طور کے اوپر ہو جانا، یہی لفظ ہے جو یوم البعث کہا جاتا ہے حشر کے دن کو، کہ جب انسان اپنی قبروں میں ہوں گے، جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ توقع ہی نہیں کر رہے ہوں گے کہ اب دوبارہ بھی ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ تو خلاف معمول انسان کا قبر سے اٹھنا جو ہے وہ بھی بعث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک معنی بعثہ کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر کے تلاش کرنا، جیسے کہ ہم پوری الماری میں سے کوئی چیز ڈھونڈنا چاہیں تو سب کپڑے باہر نکال کے جو ہے وہ کسی چیز کو تلاش کریں۔ تو یہی لفظ انسان کے لیے آیا ہے کہ جب وہ قبر میں ہوگا تو قبریں جو ہیں وہ ایسے الٹ پلٹ کر کے جو ہے وہ سرچ کی جائیں گی، فرشتے ان کو تلاش کریں گے، اور ہر ایک انسان کو جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک قبروں کے اندر دفن ہوں گے وہ ان کی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ لہٰذا اس لفظ کے بڑے خوبصورت معنی ہیں جو یہاں پہ ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ کسی کو بالکل غیر متوقع طور پہ کسی چیز کے لیے اپوائنٹ کر لینا۔ تو یہاں پہ طالوت کو جو ہے جب کہا گیا کہ یہ تمہارا بادشاہ بنے گا تو بالکل غیر متوقع بات تھی، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمارا لیڈر بنا دیا جائے گا۔ اب ان لوگوں نے پہلا آبجیکشن کیا کہ ہے قالوا انا جو ہے یہ بالکل تعجب کے لیے حیرت انگیز بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یکون لہ الملک کہ اس کے لیے جو ہے وہ بادشاہت ہو جائے، علینا ہمارے اوپر، ونحن جبکہ ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہ بننے کے، منہ اس کی بنسبت۔ اور وہ کیوں کہتے تھے کہ کیوں ہم زیادہ حقدار ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال کہ نہیں دیا گیا اس کو مال میں وسعت، کہ لیڈر بننے کے لیے دنیا کے قانون کے مطابق اس کا سردار ہونا، اس کا مال والا ہونا یا سیاسی بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قالا تو نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہستفاہ اس کو چن لیا علیکم تم پر، جیسے کہ استفا کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ صفا جو کہتے ہیں کہ کسی کو محض اپنی پسند کی وجہ سے چن لینا۔ ہم کہتے ہیں نبی مصطفیٰ ہیں، نبی علیہ السلام مصطفیٰ ہیں، کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہیں، آپ نے ان کو اپنی پسند سے جو ہے وہ چنا ہے۔ ایسے اسی لفظ سے صفا مروہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اپنی اردو زبان میں صاف شفاف لفظ بھی جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو جب کوئی نبی جو ہے وہ چنا جاتا ہے تو اس میں محض اللہ تعالیٰ کی پسند ہوتی ہے، اور اس پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا کیوں، یہی کیوں، اور ان کو کیوں نبی بنایا گیا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور زیادہ کیا ہے ان کے لیے بسطاً، بس کہا جاتا ہے کہ وسیع و عریض زمین کو، جو کہ میلوں میلوں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہو، اتنی وسیع زمین ہو، تو اس کے لیے جو ہے بسیط لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اتنی وسعت ہونا کس چیز میں، علم اور جسم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو جو ہے علم میں بھی بہت وسعت دی تھی اور جسم میں بھی بہت وسعت دی تھی۔ اب یہاں پہ زیادہ ہو کا لفظ آیا ہے کہ اس نے زیادہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا۔ بڑی پیاری بات کہ انسان میں بہت ساری خوبیاں صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو زیادہ کرتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا۔ تو گویا کہ صلاحیت، ایمان، بہت ساری ایسی روحانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوالٹیز دی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بندے کی وہ کوالٹیز جو ہیں وہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو لیڈر کیوں مقرر کیا ہے کہ ان میں دو صلاحیتیں، ان کے پاس علم بھی ہے اور ان کے پاس جسامت بھی ہے۔ اب بڑا پیارا کانسیپٹ ہے یہاں پہ کہ عموماً جو لوگ پڑھاکو ہوتے ہیں وہ لوگ فزیکل اتنے فٹ نہیں ہوتے ہیں، اور جو لوگ طاقتور بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ عموماً اتنے پڑھاکو ٹائپ نہیں ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہوتے ہیں عموماً الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک لیڈر کی خوبی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے پاس نالج بھی ہو اور جس کے پاس طاقت بھی ہو،
مثلا اب انہوں نے جنگ لڑنی تھی، تو اگر آپ کا جنرل ایسا ہے کہ جس کے پاس پرسنالٹی کوئی نہیں ہے، وہ فٹنس نہیں ہے اس کے پاس، تو آپ اس کو کیسے اپنا جنرل جو ہے ایکسیپٹ کریں گے، اپنا لیڈر ایکسیپٹ کریں گے؟ تو باقی سارے سپاہی دیکھ کے اس کو کہیں کہ واقعی ہم نے ان جیسا ہونا ہے، ان جیسی ہماری فزیک ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے پاس فٹنس ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ٹیکنالوجی کیا ہے، ہتھیار کا استعمال کیسے کرنا ہے، جنگ کب تک لڑی جا سکتی ہے، کب تک نہیں لڑی جا سکتی ہے، اس کو دشمن کی کمزوریوں کا نہیں پتہ، حملہ کرنے کی ٹیکنیک کا نہیں پتہ، بلکہ وہ ساری ٹیکنالوجی آج ہم دیکھتے ہیں جنگ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو ایک فوجی کا پڑھا لکھا ہونا، ٹیکنیکل ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لیڈر کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف وہ پڑھا لکھا ہو مگر فزیکلی ٹھیک نہ ہو، یا فزیکلی ٹھیک ہو لیکن اس کو علم نہ ہو۔ تو یہ دونوں خوبیاں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اپنی بادشاہت من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسعت والی اور علم والی ذات ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن دو صفات کا ذکر کیا ہے، ایک واسع وسعت والا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس وسعت کے ساتھ جو ہے لوگوں کو علم بھی دیا ہوا ہے اور لوگوں کو اچھی صحت اور اچھی جسامت بھی دی ہوئی ہے، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کس نعمت سے نوازا ہوا ہے اور کس وسعت کے ساتھ نوازا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کے ساتھ بات ہے۔